معاف کرنے والے بنے۔ ایک اور واقعہ عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت سیدنا احنف بن قیس رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ نے برداشت کرنا کہاں سے سیکھا ہے؟ تو وہ فرمایا حضرت سیدنا قیس بن عاصم رضی اللہ عنہ سے۔ پوچھا گیا وہ کیسے، کس قدر برداشت کرنے والے تھے؟ فرمایا ایک مرتبہ وہ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک لونڈی ان کے پاس جو کچھ چیزیں لائی، جس پر ایک سیخ لائی، بلکہ جس کے اندر وہ بھنا ہوا گوشت ڈالتے ہیں، وہ سیخ لائی۔ وہ سیخ سے کچھ گوشت گرا اور ان کے بیٹے پر جا گرا۔ اتنا زیادہ شدید گرم تھا، ان کا بیٹا بچہ چھوٹا تھا، وہ اس گرم کی وجہ سے وہ فوت ہو گیا۔ جیسے حضرت احنف بن قیس نے دیکھا، کیونکہ وہ فوت ہو گیا ہے، تو وہ گھبرا گئی، وہ ڈر گئی، لونڈی غلام تھی، وہ گھبرا گئی کہ میرے ساتھ پتہ نہیں کیا سلوک کرتے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ڈرنے کی، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پریشان نہ ہو، بالکل میں نے تجھے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آزاد کر دیا ہے اور معاف کر دیا ہے۔ دیکھو اللہ کے ولی ہوں، اللہ کے بزرگوں نے کیسے ہمیں طریقہ کار سکھا دیا۔ اتنا بڑا صدمہ ہو اور آنکھوں کے سامنے ہو، ان کا بچہ بھنے ہوئے گوشت سے جل جائے، وہ فوت ہو جائے، فوراً ہی اپنے غلام کو معاف کر دے اور آزاد بھی کر دے۔ یہ احیاء علوم شریف جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 219۔ ایک اور واقعہ عرض کرنا چاہوں گا۔ فتح مکہ کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو اسلام کے پکے دشمن ابو جہل کے بیٹے اکرمہ بن ابو جہل، جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ کہنے لگا میں اس سرزمین میں نہیں رہنا چاہتا جہاں مجھے اپنے والد کے قاتلوں کو دیکھنا پڑے۔ تو چنانچہ وہ اپنے سسرال پہنچنے اور اپنی بیوی ام حکیم کو سامان باندھنے کی ہدایت کی۔ انہیں روکنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا اے قریش کے نوجوانوں کے سردار، تم کہاں جا رہے ہو؟ تم ایسی جگہ جا رہے ہو جہاں تمہاری کوئی پہچان نہیں۔ لیکن اکرمہ نے ان کی بات نہ ماننے سے انکار کر دیا۔ جب ام حکیم بنت حارث مخزومیہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اسلام قبول کرنے کے لیے حاضر ہوئیں تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا گھر والا اکرمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھاگ کر یمن جا رہا ہے، کیونکہ وہ ڈرتا ہے کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اسے قتل نہ کر ڈالیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہربانی فرما کر اسے امان دیں، اسے معاف فرما دیں۔ یہ سن کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امان دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کوئی بات نہیں، میں نے اسے معاف کر دیا۔ پھر انہیں ام حکیم رضی اللہ عنہا اپنے شوہر کی تلاش میں نکلی اور انہیں تہامہ کے ساحل پر جا لیا۔ وہ تہامہ کے سمندر تھا، ساحل تھا، کنارہ تھا، وہ کشتی پر سوار ہونے جا رہا تھا، سوار ہو کر جا رہا تھا وہیں۔ تو انہوں نے وہاں جا کر دیکھا اور انہیں سمجھانے لگی اے چچا کے بیٹے، میں تمہارے پاس لوگوں میں سب سے افضل اور نیک ہستی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آئی ہوں، لہٰذا تم خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ پھر انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امان کے بارے میں بتایا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے امان لے کے آئی ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے معاف کر دیا ہے کہ تو واپس آ جا۔ پھر انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امان کے بارے میں بتایا تو اکرمہ نے پوچھا کیا تم نے واقعی ایسا کیا ہے؟ اس نے عرض کیا جی میں نے واقعی ایسا کیا ہے۔ حضرت ام حکیم رضی اللہ عنہ نے جواب دیا ہاں میں نے اس سے عرض کی کہ تو انہوں نے امان دے دی ہے۔ یہ سن کر اکرمہ ام حکیم رضی اللہ عنہ کے ساتھ واپس لوٹ آیا۔ جب اکرمہ بن عمرو مخزومی کرشی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اکرمہ آ گیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا اظہار فرمایا۔ تو اکرمہ بولے میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں، اور سب حاضرین کے سامنے مسلمان ہونے پر گواہ بنا لیا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام پہلے والے جو کوتاہیاں، کمی بیشیاں، جرم تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاف فرما دیے۔ یہ کتاب التوابین